السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے کاشف کی، تو آئے سنتے ہیں کاشف کی زبانی۔ میرا نام کاشف ہے اور میں اسکول میں اپنے دوستوں سمیت مرتے مرتے بچا ہوں۔ مجھے اسکول جانا پسند تھا، لیکن پچھلے ایک واقعے سے مجھے جو اذیت ملی اس کے بعد میں واپس جانا نہیں چاہتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چھٹی سے پہلے ہفتے کا آخری دن تھا۔ کافی بارش تھی، لیکن میرا موڈ اچھا نہیں تھا کیونکہ ہمارا بیچ پر جانے کا پلان تھا جو کہ کینسل ہو گیا تھا۔ اس دن میری میتھس اور لٹریچر کی کلاسز تھی۔ لٹریچر کی ٹیچر پیپر چیک کر رہی تھی جبکہ ہم خاموش رہتے ہوئے پڑھ رہے تھے، اس لیے ہمیں ہوم ورک نہیں دیا گیا۔ ہم سب خوش تھے۔ جب اس کا کلاس ختم ہوا اور ہم بریک سے واپس آئے تو ہمیں امید تھی کہ کچھ فری ٹائم ملے گا اور شاید جلدی گھر پہنچ جائیں گے، کیونکہ میتھس کی ٹیچر مسز فاروق تقریباً ہمیشہ ایبسنٹ رہتی تھی۔ یہ ٹیچر عارضی تھی کیونکہ میتھس کے ٹیچر جو زیادہ تر کلاسز میں تھے اس سال ریٹائر ہو گئے تھے اور باقی پروفیسرز اپنے شیڈول کو مزید کورسز کے لیے مینیج کرنے میں مصروف تھے، اس لیے بہت سارے کلاسز ٹیچر سے خالی تھے۔ پرنسپل کے ساتھ برا سلوک کرنے کے باوجود مسز فاروق ان کے لیے واحد آپشن تھی۔ ہم اپنے کلاس میٹس کے ساتھ اپنے سیل فون پر آن لائن گیمز کھیل رہے تھے اور پیریڈ میں سے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری جلدی چھٹی ہو جائے گی، لیکن اچانک دروازہ کھلا اور وہ ٹیچر مسز فاروق تھی۔ وہ اندر آتے ہی غصے میں تھی۔ اس نے عائرہ کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ معذرت کرتی، میم نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور اونچی آواز میں بولی، عائرہ تم وہی ہو نا جس نے ایگزام میں سب سے زیادہ سکور کیا تھا؟ اس لیے میں تمہیں جلدی نکلنے دوں گی۔ سیدھا نرس کے آفس میں جاؤ اور ان سے اپنے کان کے چیک اپ کرنے کو کہو۔ عائرہ نے الجھن میں پوچھا، کیوں میم؟ اور وہ رونے لگی۔ جواب دینے کی بجائے میم نے جیب سے پستول نکال کر عائرہ کی کان کے ساتھ لگایا اور دیوار پر ایک فائر کیا۔ خوف سے ہم سارے اسٹوڈنٹس کو سام سوکھ گیا۔ گولی کی آواز سے عائرہ کے کان سن ہو گئے۔ وہ خوف سے رو رہی تھی اور ہائپر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میم نے اسے باہر کی طرف بھاگنے کا اشارہ کیا اور پھر دروازہ لاک کر کے ہم سب کو کلاس روم میں بند کر دیا۔ کلاس روم میں موت کی سی خاموشی تھی۔ میم نے ٹیبل پر اپنی پستول رکھی اور بولی، کان کھول کر سنو، آج میرا دن بہت برا چل رہا ہے، غور سے سنو، میں پھر نہیں دہراؤں گی۔ اگر تم میں سے کسی نے حرکت کی، بات کی یا اپنا سیل فون استعمال کیا تو میں تمہارے سروں پر گولی ماروں گی، سمجھ گئے؟ ہم سب ڈر کے باعث جواب دیے بغیر خاموش ہو گئے۔ پھر مسز فاروق نے اوپر کی طرف بندوق کر کے کچھ گولیاں چلائی۔ لکیلی اوپر کا کلاس روم خالی تھا اور وہ بولی، کیا آپ سمجھ گئے؟ اس سے پہلے کہ بچے رونے لگے اس نے چیختے ہوئے کہا کہ اچانک دروازے سے ایک زوردار آواز آئی اور دوسری طرف سے ایک آدمی کی آواز تھی۔ بولا، تم پاگل ہو گئی ہو، جلدی سے گن پھینک دو اور بچوں کو باہر آنے دو، پولیس آ رہی ہے۔ وہ دروازے کے پیچھے سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ یقیناً پرنسپل کی آواز تھی۔ اسے شاید ڈر نہیں لگا تھا، لیکن وہ غصے میں چیخ رہا تھا۔ میم بولی، دھیان سے سنو، یہی ہوگا اگر کسی نے ہوشیاری کی کوشش کی، اور اس نے دروازے کے بیچوں بیچ پر 3 گولیاں فائر کیے۔ اس کے ساتھ ہی زور سے کسی کے گرنے کی آواز آئی اور دروازے کے نیچے سے خون بہنے لگا۔ بچے دہشت برداشت نہ کر سکے اور زور سے رونے لگے، لیکن میم پولیس سے بچنے کے لیے کچھ سوچ کر ٹیبل سے اٹھی اور میری ٹیبل کے پاس آ کر مجھے دبوچ لیا۔ میری گردن پکڑ کر اس نے کہا، کاشف تم تو سب سے اچھے اسٹوڈنٹ ہو نا، پھر میری ایک بات غور سے سنو، تم مجھے پولیس سے بچاؤ گے، لیکن اگر تم نے کچھ ہوشیاری کی تو میں تمہیں ایک لمحے میں مار ڈالوں گی۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، میں نے بس سے گہرا سانس لیا اور ڈر کے مارے رونے لگا۔ کچھ لمحوں بعد پولیس نے کلاس روم کے دروازے پر لاش دیکھ لیا تھا۔ ایک آفیسر نے آواز دی کہ مسز فاروق، پولیس آ چکی ہے، بہتر ہے کہ بچوں کو چھوڑ دو اور باہر آؤ۔ میم بولی، یہاں صرف میرا حکم چلے گا، میرے حکم مانو نہیں تو میں انہیں باری باری مارنا شروع کروں گی۔ میرے پاس 20 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، اب دیکھ میں کیا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ماتھے پر پستول رکھ دی۔ پستول سے نکلتی ہوئی بارود کی بو مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ آفیسر نے آواز دی، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، بچوں کو جانے دو اور ہم سے بات کرو۔ میم بولی، بکواس بند کرو، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس چوہے کو مار دوں تو میری شرط مان لو۔ آفیسر بولا، ٹھیک ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ میم بولی کہ میں تمام بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اگر تم انسپکٹر ندیم کو یہاں لے آؤ۔ وہ جس بھی تانے سے ہے اسے ان آرمڈ صرف انڈر ویئر میں بھیج دو۔ اگر وہ 20 منٹ میں یہاں نہیں آیا تو میں ان چوہوں کو مارنا شروع کر دوں گی۔ آفیسر بولا، میم تھوڑا رکے، ہم اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میم غصے میں بولی، ٹھیک ہے، 19 منٹ ہے تمہارے پاس۔ اور پھر مجھے یرغمال بنائے ہوئے 15 منٹ ایسے عذاب میں گزرے جیسے 15 دن ہوں۔ میں مسلسل گھڑی کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ شاید میری زندگی کے آخری 5 منٹ لگ رہے تھے۔
میم کافی غصے میں تھی کیونکہ وہ بھی مسلسل گھڑی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک نئی آواز نے ہمارے خیالات میں خلل ڈالا۔ مسز فاروق، میں انسپکٹر ندیم ہوں، میں یہاں ہوں، آؤ مجھ سے بات کرو۔ میم بولی، آخر کار بیکار ہیرو تم آ ہی گئے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے کپڑے اتارو اور ہاتھ اٹھا کر اندر آؤ۔ میں ایک لڑکے کو دروازہ کھولنے کے لیے بھیجوں گی اور میں ان سب کو چھوڑ دوں گی۔ جب تم اندر آؤ گے تو دروازے کو دوبارہ بند کرنا ہوگا، لیکن بنا کسی ہوشیاری کے۔ سب کچھ اس کے مطابق ہوا۔ دوسرے لڑکے نکل گئے لیکن مجھے چھوڑنے کی بجائے وہ مجھ پر گن تانی رہی۔ انسپکٹر بولا، مسز فاروق، میں آپ کو جانتا ہوں، تمہارے شوہر نے جو کیا ویسا مت کرنا۔ ایک ٹیچر ہو کر آپ کے شوہر نے ان جیسے بچوں کو منشیات دے کر سب کی زندگیاں برباد کر دی تھی۔ میم بولی، کسی نے تم سے رائے نہیں مانگی سور، یہ سب تمہارا قصور ہے، تم نے اسے گرفتار کر کے ظلم کیا۔ اب میں اکیلی ہوں، میرے پاس کھانے تک کو کچھ نہیں ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک معمولی سی ٹیچر اپنا کرایہ ادا کرنے کے بعد اپنے اخراجات برداشت کر پائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہ ہوتا اگر تم نے میرے شوہر کو گرفتار نہ کیا ہوتا۔ انتہائی غصے سے اس نے انسپکٹر کے پیروں میں گولی مار دی اور انسپکٹر فرش پر گر گیا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور انسپکٹر کو لاتے مارنے لگی۔ انسپکٹر نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ خود کو دوبارہ حرکت دینے سے قاصر تھا۔ اچانک دروازہ ایک کریش کے ساتھ گرا اور گنز تانے ہوئے پولیس والے اندر آ گئے۔ میں کلاس روم کے کونے میں کھڑا تھا۔ میم نے مجھے دیکھتے ہی پستول میری طرف کر دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی، FBI پہلے سے ہی آ چکی تھی۔ انہوں نے میم پر فوراً فائر کیے اور میری جان بچ گئی۔ جب میرے پیرنٹس نے مجھے اٹھایا تو میں صدمے میں تھا۔ مجھے آج تک سائیکاٹرسٹ سے علاج کرانا پڑ رہا ہے۔ پچھلے سال مجھے انسپکٹر ندیم سے ملنے کی ہمت، جس نے میری اور دوسرے بچوں کی جان بچانے کے لیے تقریباً اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس واقعے سے کچھ دیر پہلے ہم نے مسز فاروق کے شوہر کو گرفتار کیا تھا۔ اس نے گرفتاری کے فوراً بعد بتایا تھا کہ اس کی بیوی بھی اپنے شوہر کے ڈرگز بزنس میں شامل ہے اور وہ پڑھانے میں دلچسپی اس لیے رکھتی تھی کہ وہ اپنے اس گندے بزنس کو چھپا سکے۔ مجھے پولیس آفیسر بننے میں دلچسپی نہیں، لیکن پھر بھی میں انسپکٹر ندیم کو ہمیشہ اس شخص کے طور پر یاد رکھوں گا جس نے میری جان بچائی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ جس نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائے۔ شکریہ۔